حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے، بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں، اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں۔ کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی، میرے ہاتھ چومتی تھی، لیکن آج تم نے یہ کیا کیا؟ کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے، مجھے بلایا، کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی، بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا، میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا۔ کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں، بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں۔ کہا بھیا چلو، کہا بہن نے بال سنبھالے، کہا بہن نے صافہ ماما باندھا، کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا، آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی، آج سے میں حسین کا مقام لوں گی۔ کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے۔ کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا بولو۔ کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا، اگر تمہاری زبان سے کچھ نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن، مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، امامہ باندھ لیا، پٹکا باندھ لیا، تلوار لے لی، حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے۔ لوگوں کی آنکھوں میں، گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا، پسینے پسینے ہو گیا۔ حسین بولے کہ تو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ گھوڑے نے اپنی منہ ہلا کر کے کہا ذرا نیچے دیکھے۔ جب نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی 7 سال کی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا۔ حسین کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے نے اپنی زبان حال سے کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو گرا نہیں سکتا، نبی کے بچوں کے اوپر کھود کے جا نہیں سکتا۔ حسین اترے بیٹی کو گلے سے لگایا۔ بیٹی بولی ابا جان وہاں جا رہے ہو جہاں سے چچا جان کے بازو کٹ گئے، بھیا واپس نہ آئے، اونا محمد واپس نہ آئے، 6 مہینے کا بچہ واپس نہ آیا۔ اتنے میں زینب نے آ کر کے گود میں اٹھا لیا۔ کہا بیٹی نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا۔ آج میرا بھائی حسین، حالانکہ میرے اندر بھی اتنا پاور ہے، اگر سیدہ زینب اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کر دیتی تو کربلا کی زمین پلٹ جاتی۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ بچے لڑنے کے لیے گئے تھے ان سے کہنا سنو، میرا جملہ سنو۔ ارے لڑنے کی بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف، حسین کا اکیلا بچہ ایک طرف، پوری دنیا کے یزیدی تلواریں اٹھاتے، نیزے اٹھاتے، برچے اٹھاتے، حسین کا بیٹا اپنی زبان اٹھاتا اور کہتا مولا زمین کو پھاڑ دے، ان ظالموں کو زندہ دبا دے، تو میرا یقین ہے زمین پھٹ جاتی، سارے ظالم یزیدی دفن ہو جاتے۔ مگر انہیں مارنا نہیں تھا، لڑنا نہیں تھا، انہیں اسلام بچانا تھا، انہیں صبر دکھانا تھا، نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ کربلا میں اب حسین
چلے ظالموں کو رحم نہیں آیا, تیر چلا دیے. حسین کے جسم پر 72 زخم ہے, نیچے گر جاتے ہیں. اللہ اللہ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں. تم ایک بات کام کیے نوٹ کرتے چلے جانا, دل کی تختی پہ لکھ کے جانا, حسین جاتے جاتے تمہارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. اس وقت یہ ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا, مرنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بول, تیری کوئی تمنا ہو تو بول. جیسے علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور کہا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بولو. انہوں نے کہا کوئی گل باقی رہے گا, میں چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا, اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی یا خالی کفن رہ جائے گا. یہ انہوں نے کہا. حسین پاک سے کہا گیا, انہوں نے سوچا, یزیدیوں نے سوچا یہ کہیں گے کہ بی بی سے ملنے دو, بیٹی سے دو باتیں کرنے دو, مجھے اپنے بچوں سے ملنے دو. کہا کوئی خواہش ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے, میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ. یہ نہیں کہا مجھے بی بی سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بچوں سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بھتیجوں بھتیجیوں سے ملنے جانے دو. حسین نے کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو, مجھے مولا سے ملنے دو. حسین جاتے جاتے تمہیں نماز دے کے گئے ہیں, حسین جاتے جاتے سجدے کا پیغام دے کے گئے ہیں. اگر تم حسینی ہو تو ڈھول مت بجانا, نماز پڑھنا. اگر تم حسینی ہو بری باتوں سے بچتے رہنا, روزے رکھنا. اگر تم حسینی ہو ان کے نام کا لنگر کرنا, سبیل لگانا. اگر تم حسینی ہو بریانی اور کھچڑی پروگرام کرنا, قرآن خوانی کرنا, حسین کے نام پہ مرنا مٹنا. دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہماری رگ رگ میں حسین کی محبت ہے, ہماری کل کل میں حسین کی محبت ہے. ارے ایسے بن جاؤ, اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر اور دھڑکن بولے نبی نبی. بہرحال حسین پاک یہ پیغام دے کر کے چلے گئے کہ ظالموں ہٹ جاؤ اور مجھے سجدہ کرنے دو. اب جیسے ہی سجدہ کیا, سجدے کی حالت میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ سنو اب منظر کیا ہوتا ہے. ان ظالموں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے, سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی ہے, ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے. بولو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یا نہیں؟ ان کے خیمے میں آگ لگا دی ہے. حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی ہے, ارے 7 سال کی بچی ہے, کان میں بالی پہنے تھی بالی. ایک ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, کان میں جو بالی تھی سونے کی اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے بالی کھینچنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, لال پیلی آنکھیں نکالی. سیدہ سکینہ ڈر جاتی ہے اور کربلا کے میدان میں پپو پپو کہہ کے دوڑی. اور جیسے ہی دوڑی ہے اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ یہ حسین کی سگی بیٹی ہے. اس ظالم نے ایسے کر کے دوڑ کے, چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی, دوڑ کے جب یہاں پیٹ پہ تھپکی ماری ہے, حسین کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے, چہرہ چھل جاتا ہے. ارے موٹر سائیکل سے گر جاؤ کتنے گھٹنے چھلتے ہیں, وہ بچی چہرے کے بل جب گرے گی کتنی چھلی ہوگی. اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا بالی کھینچنے کے لیے, حسین کی بیٹی نے جیسے ہی ادھر کو چہرہ کیا, اتنی زور سے تھپڑ مارا یہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. اور جب انگلی چھپی ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دی جائے, میں اس کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ ماروں 7 طبق زمین میں دھسا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے سیدوں کی زبان میں وہ پاور دیا ہے, اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابھی میں کربلا پلٹ کے رکھ دوں گا, ابھی زمین پلٹ کے رکھ دوں گا, مگر ان کا صبر تو دیکھو. اللہ
اللہ اللہ اب ان ظالموں نے وہ غنڈہ گردی کی، حسین پاک کے سر کو خوالی نیزے پر لگا کر کے چل دیتا ہے، جسم پاک وہیں پہ رہ گیا۔ سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے، حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے، ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے، امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے، کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کر کے چل دیتے ہیں۔ اب سنو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے۔ پھر 10 محرم کو یہ ظالم غنڈہ گردی کر رہے تھے، شام کو سر پاک لے کے نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں 11 محرم آ جاتی ہے، حسین پاک کا جسم کربلا شریف میں ہے۔ اب 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سنو ذرا توجہ رکھو۔ 11 محرم کو ہوتی ہے، مقام غادریہ ہے، کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام مقام غادریہ کتابوں میں آتا ہے۔ اس غادریہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، جیسے آج پٹھان ہیں، ترک ہیں، شیخ ہیں، وغیرہ وغیرہ برادری ہیں، پہلے قبیلے چلتے تھے، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنو نذر، قبیلہ بنی ہاشم، یہ سارے قبیلے تھے۔ تو وہ جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے۔ ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو حسین پاک کی پڑھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا، کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے چلے جاتے۔ مگر میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا وجدان کیا کہتا ہے، ذرا وہ سنو۔ تمہارا بھی ایمان یہی کہے گا، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اگر وہ اللہ کا ولی ہو یا جنتی ہو یا متقی پرہیزگار ہو، ولی ہو، تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا، میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین ولی بھی ہے، میرا حسین جنتی بھی ہے، میرا حسین صحابی بھی ہے، میرا حسین آل رسول بھی ہے، میرا حسین سبت رسول بھی ہے، میرا حسین جگر گوشے رسول بھی ہے، میرا حسین نوجوان جنتیوں کا سردار ہے۔ اگر وہ ظالم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے، اس لیے اللہ نے روک دیا۔ او ظالم یزیدی سن لو، تمہارے لیے جنت نہیں جہنم ہے۔ اگر نبی کے بچوں کو بچا گئے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاؤ گے۔ ارے جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت ہم حسین زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر۔ اچھا وہ الگ ہٹ جائے گا تھوڑا موضوع، توجہ ہے نا، سن رہے ہو؟ ختم کر دوں، آگے چلوں؟ ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہلا، ایک بھی نہیں ہلا۔ یہ سمجھو جسے حاجت ہے نا وہ بھی زبردستی کچھ روکے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مگر میری اجازت ہے، اگر حاجت ہو تو جا سکتے ہو۔ مجھے پوری امید ہے حاجت کے بعد پھر آؤ، ہے نہیں؟ حاجت کے بعد پھر آؤ گے انشاءاللہ، توجہ ہے نا؟ ہاں، کیونکہ میں ان میں کا مولانا نہیں ہوں چڑچڑا، کوئی جگہ بٹ ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ حاجت وہ سب کو ہی لگ سکتی ہے۔ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اطہر جمالی صاحب آپ کے والد بہت خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایسا پھول، ایسا بیٹا، میں ان کے سامنے بڑائی نہیں کر رہا، اگر یہ نہیں ہوتے تب بتاتا ان کی خوبیاں۔ اتنا اچھا اخلاق کہیں بھی مل جائے۔ نور الدین منظر صاحب بیٹھے پوچھو، اشتیاق جمالی، یہ عمران صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب قبلہ، سارے اور عمران بھائی سب، ان سے پوچھو، یہ بخدا ممبر شریف میں بیٹھو، بہت اچھا اخلاق اور ایسے اخلاق ہونا چاہیے۔
ایسے اخلاق ہونا چاہیے. تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہارا بچہ بھی ایسی سٹیجوں پہ جا کر, آج بنگال میں دیکھو, بہار میں دیکھو, سمجھے, اڑیسہ میں دیکھو, نیپال میں دیکھو, کتنے فون ایسے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں کہ سید صاحب کی تعریف دے. کتنے ایسے آتے ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے نعت شریف پڑھ رہے تھے, اطہر جمع, انہوں نے ایک سلام پڑھا تھا, تاج الشریعہ پہ کلام پڑھا تھا, اس کے لیے خاص کر ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس فون آیا انہی کے نام سے کہ ان کی تاریخ چاہیے, تو پھر بعد میں رابطہ ہوا تھا. بہرحال آپ بھی اس وجہ سے کہہ کے جا رہا ہوں, آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. تمہیں کوئی پتہ نہیں کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگ جائے. میں بھی ایسے گاؤں کو اگر دیکھو گے نا تو روڈ تک نہیں ہے. کتنا راستہ خراب ہے نہیں. اب تو خیر ہر جگہ روڈ ہو گئے, تو بس میں بھی گناہگار اسی گاؤں میں پیدا ہوا. اور یہ ہیں یہ سارے علماء, پتہ نہیں کہاں پڑھاؤ گے نا, وعدہ کر رہا ہو, اور اتنا نام روشن کرو. اطہر جمالی صاحب گاؤں کا اتنا نام روشن کرو, اور تم لوگ اتنی دعا کرو نا اپنے اس بچے کے لیے. یہ ان کا ہی نہیں ہے, پورے گاؤں والوں کا محبتاً یہ بچہ, سمجھے, کہ ہمارے گاؤں کا بچہ تو ہمارا. میرے گاؤں کی لڑکیاں نا کوئی سی بھی برادری کی ہوں, جب پتہ چلتا سید صاحب آ رہا نا تو یہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہے, وہ تو ہمارے بھائی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی, اور اتنے فون کرتی ہیں جن کی شادی ہوگی نا وہاں پہ نام ہوتا کہ سید صاحب آ رہے ہیں, سید صاحب آ رہے ہیں, تو اتنی لڑکیاں میری امی کو فون کرنا, میری بہنوں کو فون کرنا کہ بس بھائی صاحب سے کہہ دیو 2 منٹ کے لیے آ جائے میرے گھر پہ, 5 منٹ. کتنا خوش ہوتی ہے. تو تمہارے گاؤں کا نام ہوگا, تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی, سمجھے. ایسی دعائیں کر, جلن, حسد, کینہ, بغض, ایسی تو خیر ابھی تک کوئی بات ہے ہی نہیں. ایسی تو ابھی تک کوئی بات تمہارے اندر ہے ہی نہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہوگی بھی نہیں. امام حسین پاک کی نماز جنازہ, توجہ ہے, کتنے محرم کو بھی بولو؟ 11 کو. کس نے پڑھی بولو؟ مقام غادریہ کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ. اب سنو, امام حسین پاک کو کفن دیا گیا نہیں دیا گیا؟ کفن دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے؟ دیا گیا تو کس کلر کے تھے؟ امام حسین پاک کو کفن دیا ہی نہیں گیا, کفن شریف نہیں دیا گیا. کیوں؟ ارے بھائی حسین چھوٹے سے تھے, رونے لگے, امی جان ہم تو عید کو نئے کپڑے پہنیں گے. سنا ہوگا تم نے, نئے کپڑے پہنے, اللہ نے جنت سے بھیج دیے. تو جو حسن حسین کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کیا کفن شریف نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا, مگر کفن نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا, شریعت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ میں شہید کی کئی قسمیں ہیں. اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت پہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی جل کے مر جائے اس کو کفن دیا جائے گا, شہید ہے. کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو کفن دیا جائے گا. کسی کے پیٹ میں درد ہو, طاعون ہو, اپینڈس ہو, اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کفن دیا جائے گا. مگر سنو پیارے سنو, اگر جو تلوار لے کر کے کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے, انتقال ہو جائے, تو وہ شہید ہے. ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا, انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے. اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے, ان سے خوشبو آتی ہوگی. حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جب کہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں گئے تو لڑنے کے لیے, حکومت کے لیے نہیں, سیاست کے لیے نہیں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی, اپنی دولت کی تھی, رئی کی حکومت کے لیے تھی. اس نے یہ بکواس کی ہے. کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے, اگر حسین پاک
ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بچپنا، حسین کی جوانی، حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر، حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر، اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ ہو۔ میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر اور دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر۔ حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر علماء کرام۔ ایک کتاب ہے شرف المعبد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میزان لگا ہوگا ترازو وہ گناہ تولنے نیکیاں تولنے والی ترازو ہوگی تو ایک ترازو میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک ترازو میں حسین کے وہ شہید جو خونی کپڑے تھے وہ کپڑے رکھے جائیں گے اور جتنے گناہ حسین کے کپڑوں پر چڑھ جائیں گے نانا کی امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں حسین کے کپڑے 1 کلو 2 کلو کے ہوں گے، 4 5 کلو 10 کلو کے ہوں گے، نہیں سننے والے سن لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو، حسین کے کپڑوں کا وزن سنو، حسین کے کپڑے پر کتنے خون کے قطرے لگے ہیں، 72 زخم ہوئے ہیں، کتنے خون میں سنے ہوں گے، مگر یہ کتابوں میں لکھا ہے حسین کی شہادت کے وقت جتنے قطرے خون کے جسم سے نکلے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ، سب سے چھوٹا والا قطرہ اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دو، زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ، جبل ابو قبیس، جبل طور، جبل احد، بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دو اور جب تولے جائے تو حسین کے اس خون کے قطرے کا وزن 7 پہاڑوں سے زیادہ ہوگا۔ اب مجھے کہنے میں دیا چاہے ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو حسین کے ان کپڑوں کا عالم کیا ہوگا جس پہ سینکڑوں قطرے لگے ہیں۔ اس لیے حسین کو کفن نہیں دیا گیا۔ اب چلو ذرا آگے چلو، میں تقریر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنی بات اور بتا دوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے پھر چلوں گا، ملاقات ہوگی، لیکن اتنی بات اور بتا دوں کیونکہ 2:30 بجنے لگے ہیں۔ یہ بات سنتے چلو، حسین پاک کا جسم شریف کربلا شریف میں دفن ہو گیا ہے اور سر پاک کو یزیدی کے یہاں لے جایا گیا، پہلے ابن زیاد کے یہاں لے جایا گیا، پھر یزید کے یہاں دمشق میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک کو کر دیا۔ سب سے زیادہ معتبر روایت یہی ہے، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں کہ حسین پاک کے سر پاک کو مصر میں دفن کیا گیا، حسین پاک کے سر پاک کو